جلوس نکالنا، توڑ پھوڑ کرنا، ملک کا نقصان کرنا، مواصلات کا نقصان کرنا، یہ سارا ہمارے منشور میں نہیں ہے. اور میں نے اس دن اپیل کی تھی، ہم اپنی عوام سے راضی ہیں کہ انہوں نے میری اپیل پر عمل کیا اور پرامن طریقے سے رہے اور مصلحت کی راہ ہم نے ڈھونڈی. میں ایمان سے پوچھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سچی ذات اوپر ہے؟ اللہ سے کوئی ذات برتر ہے؟ سارے مجازی بادشاہ ہیں، حقیقی بادشاہ وہی ہے. اور یہ ہزاروں ہوئے ہیں، لاکھوں اور ہوئیں گے. اس پر فخر کرنا، ناز کرنا، یہ ہم کوئی عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ یہ مجاز جو ہے وہ حقیقت کے تابع ہوتا ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہتا ہے حکومت بادشاہی دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تو یہ تو صفت ہے. ارے صفت ہمیشہ ذات کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ صفت جو ہے آدھا ذات جوہر ہے. ایمان سے دنیا کا کوئی بادشاہ ہے، اس کی زندگی کا بھروسہ ہے اس کو کہ میں جیتا رہوں گا؟ تو زندگی جب نہیں تو صفت کا کیا فخر کرنا؟ جب زندگی پر ہم فخر کہ ہمارا دوسرا قسم بھی اٹھتا ہے. بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھو کہ یہ سانس نکلا، دوسرا نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. ہمارے آنکھوں دیکھے بعد کئی واقعات ہیں. بندہ کپڑے دے رہا ہے، ناپ رہا ہے، ایسے میٹر لگایا، اسے گر دیا. تندرست بندہ، دیکھا میرا پڑا تھا. ایک بندہ بچڑا کھینچے جا رہا ہے تو زنجیر ہاتھ سے چھوٹ گیا، گرا مار گیا. ایسے موتیں ہو رہی ہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں. تو جب بندہ زندگی کا فخر نہیں کر سکتا، زندگی اپنی نہیں ہے، تو صفت تو یہ بادشاہی سب اللہ سے. اگر کوئی دنیا کا بادشاہ مر جائے، اس کی بادشاہی رہے گی؟ اس ذات گئی، صفات کہاں جاتے ہیں؟ اس طرح میں ایک اور بات کر دوں. ایک میں نے دیوبند سے عرض کی کہ بھئی یہ بات سنو کہ صفات جو ہیں وہ ذات کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں، ذات نہ ہو صفت تو نہیں رہتی. کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ جس کی صفات باقی ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول صفت ہے، ہاں کیا ہمیں باقی ہیں؟ صفت باقی ہے. رحمت اللہ العالمین باقی ہیں، بشیر نذیر سبحان اللہ سراج منیرہ چمک ہیں، سارے بات ہیں. اگر ہاں میں نے کہا صفات باقی ہے تو ذات کہاں گئی؟ کہاں پکڑ گیا؟ تو بات یہ ہے کہ اگر مصلحت کی طرف لوٹنا، حکومت کا خیال کرنا یا ظاہری طور اپنے آپ کو بچاؤ کرنا، یہ بزدلی ہوتی یا خدا کا ہاں دین پر قائم رہو. اگر حکومت کہتی ہے دین چھوڑ دو، پھر مر جاؤ، پھر نہ چھوڑو. اگر یہ باتیں مسئلہ غلط ہوتی، بزدلی ہوتی، ناجائز ہوتی اسلام میں، تو یہ بتاؤ اصحاب کہف کے بادشاہ کے ڈر سے غار میں آ بیٹھے نہیں بیٹھے؟ ایمان سے کہنا. آپ مسلمان کی حیثیت میں بات سارے لوگ جانتے تھے اصحاب کہف کی، جس نے اللہ نے جن کی تعریف کی اب تک بھی زندہ ہیں. کتا بھی باہر بیٹھا ہے اور کتے کو بھی خدا بہشت میں لے جائے گا. تو وہ تو بادشاہ کے ڈر سے غار میں آ گئے. تو اگر مصلحت بادشاہ سے ظاہری طاقت سے اپنی مصلحت کی طرح اپنے آپ کو بچاؤ کرنا اگر جرم ہوتا، بزدلی ہوتی، ناجائز ہوتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اصحاب کہف کو نہ بخشتا اور قرآن میں ان کی تعریف نہ آتی. ایک بادشاہ جا رہا ہے، شکار کو جا رہا ہے، راستے میں ایک گھر تھا. بادشاہ کو خیال پڑ گیا کہ میں اپنے متعلق پوچھوں تو صحیح. تو انہوں نے بھیج دیا ایلچی کہ جا کے پوچھ کے بادشاہ کیسا ہے تمہارے ملک کا. اس نے جا کر پوچھا کہ تمہارے ملک کا بادشاہ کون سا؟ اس نے کہا بڑا خراب ہے، یہ تو بدماش بادشاہ ہے، قوم ساری بھوک مر رہی ہے، وہ خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، بیکار ہے. اس نے پتہ نہیں کئی باتیں کی. اس نے آ کر کہا، اس نے وزرا کو بلا دیا کہ یہ تم نے کیا کام کیا ہے؟ اتنا میری شکایت، قوم بھوک مر رہی ہے. اس نے مجھے بہت گالی دی، باتیں کی، اتنا وہ قوم کو تم نے تنگ کر رکھا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، قوم ساری فلاں ہے، یہی خود بھوکا ہے. اس نے کہا میں کیسے مانوں کہ آپ اس کو اشرفیاں دے دیں؟ تو بادشاہ نے بہت سی اشرفیاں دے دی. بجائے اس کو پکڑ لیتا، سزا دیتا، نہیں، اس نے اشرفیاں دی. بادشاہ نے تھا کمزور سے طاقت کا مقابلہ کرنا، کمزور سے. عوام ایک چونٹی کی مانند ہے، حکومت کو کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. اگر جائز مشورہ ہے مان لے، نہ جائز ہے تو پھر اگر مصلحت کی طرف لوٹتا ہے تو حکومت کو بھی مصلحت معاف کر دینا چاہیے. تو اس نے اشرفیاں دی، بادشاہ شکار کو چلا گیا. بادشاہ واپس آیا. واپس آ کر بادشاہ نے پھر بندہ بھیجا کہ اس سے پوچھو کہ بادشاہ کیسا ہے. اس نے کہا بادشاہ ایسا بادشاہ دیکھا نہیں گیا، ساری قوم پیٹ بھر کر کھا رہی ہے، کوئی بھوکا ہی نہیں ہے. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت دیکھ لیا، یہ خود بھوکا تھا، اس لیے ساری قوم اس کی نظر میں بھوکی تھی. تو شکایات کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، مقابلہ نہیں ہوتا. سنت رسول یہی ہے، ٹکرانا نہیں ہے. حکومت سے ٹکراؤ سے جب عوام اور حکومت انتشار میں پڑ جائے، آپس میں ٹکرا جائیں، یہ سمجھنا اندرونی حالات خراب ہوئے، بیرونی حالات خود بخود اندر داخل ہو جاتے ہیں.
اس لیے جو جلد سے جلوس نکالنا، توڑ پھوڑ کرنا، آپس میں مارنا، دہشت گردی جو ہے طاقت سے ہوتی ہے، دہشت گردی طاقت سے ہوتی ہے، طاقت آج کل اسلحہ ہے. ارے ہم نے تو ایمان سے آج تک کا چاقو نہیں رکھا. اور یہ دہشت گردی کو گالی میں بھی دہشت گردی کو نہیں شمار کیا جا سکتا، کیونکہ ایک بزرگ کو کہتے ہیں کہ ڈاڑھے دا کھلا ہینے دا مندہ سرائکی ہے، یعنی طاقتور کا جوتا ہوتا ہے اور جو کمزور ہوتا ہے وہ گالی دیتا ہے. مولوی کا حکومت کا ٹیکس اور مولوی کا چندہ وہ مانگے گا، سوال کا کہ حکومت زبردستی لے گی. فرماتے ہیں مقابلہ وہ ہے کہ ڈنڈے کا ڈنڈا، مقابلہ جو ہے ڈنڈے کا ڈنڈا ہے. یہ مقابلہ نہیں ہوتا. کوئی اس کو مقابلے میں سمجھے تو مقابلہ نہ ہمارا پہلے تھا نہ اب ہے. پہلے ہمارا اور خیال تھا، لیکن ہم انتقام میں آ گئے. ہماری اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حکومت سے مقابلہ کریں. پھر ہم مصلحت کی طرف لوٹ رہے ہیں اور قرآن سنت میں یہ جائز ہے. پھر ہماری خدا سے فریاد، سوال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد اور علماء سے مطالبہ. ہمارا مطالبہ یہ ہے، علماء سے ہے کہ پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ مہربانی کریں پرامن طریقے سے، پرامن طریقے سے. اللہ بھی جواب دیتا تھا. اور سرے کی تو بزرگ آتے نا، وہ فرمانے نا کہ دین ایمان چھٹے نہ دے ہاتھ کہیں دے اٹھے نہ. دین ایمان چھٹے نہ دے ہاتھ کہیں دے اٹھے نہ. اے ہم پرامن زبانی طور تک کافر کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر آپ کا باپ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب اکیلے تعالیٰ. اللہ کو طاقت کی کمی تھی نہیں، اللہ نے بھی جواب دیا. سوال کا جواب ہوتا ہے. اور زبان تک محدود رکھو، ہاتھ تک نہ. اسی طرح تو ہمارا ملک تباہ ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو مار کر قتل کر کے. اسی پر صحابہ کو میں نے کہا ان کی چوری ہو گئی، وہ بھاگے جا رہے تھے تھانے پر. میں نے کیا کیوں؟ جی ہماری چوری ہوگی. بندے کا پتہ ہے، بندے کا پتہ ہے. میں نے کہا تم تو یار پوری قوم سے لڑ رہے ہو، باہر ملکوں میں لڑ رہے ہو، حکومت سے لڑ رہے ہو، تو تم روحانی نقصان کے لیے لڑ رہے ہو. تم مادی نقصان دو بندوں سے اپنے پیسے وصول نہیں کر سکتے، حکومت پر جا رہے ہو. تو یہی سبق سیکھو، روحانی نقصان ہو تو حکومت کی طرف رجوع کرو، خود نہ لڑو. جب تم مادی نقصان کی حکومت کی طرف رجوع کر رہے ہو، خود نہیں لے سکتے، تو روحانی نقصان تو اس سے اعلیٰ تر ہے. حضرت صدیق اکبر کو بولنا روحانی نقصان ہے تو اس سے بالا تر ہے. خود تم کیوں چمکتے ہو؟ تم نے سب علماء کو بدنام کر دیا. انہوں نے بدنام کیا ہے سارے علماء کو، آپس میں لڑ کچھ کر. کوئی میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی دینی دنیاوی جرم ہوگا، روحانی مادی جرم ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ حکومت سے پوچھے گا اور عوام کا کہ وہ حکومت کو اطلاع دے. اگر حکومت نہیں سنتی پھر خاموش ہو جائے، صبر کرے خدا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ہماری یہ علماء سے مطالبہ ہے کہ وہ اگر کوئی بات ہے تو صبر و تحمل سے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیں، علماء کو بدنام نہ کریں. ملک میں قتل و غارت کرنا، انتشار، اس سے کوئی مسئلہ ایمان سے کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی مسئلہ حل ہوا؟ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا نا. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہر مسجد میں کیونکہ مسجدیں جو ہیں اس لیے ہیں کہ ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس لیے عزت والی ہے نا. لیکن خدا کا نام نالی میں پڑا ہو تو مسجد کروڑ روپے کی فائدہ دے گی؟ ایمان سے نہیں دے گی. پہلے جو تھا حکم کہ دریا میں پھینکو، اس وقت کلمی لکھے جاتے تھے، کلمی، اور بہت گراں قیمت کو ملتے تھے. لوگ زیارت کرنے جاتے تھے قرآن پاک کی، پیدل جا کر زیارت کرتے، کہیں کہیں ملتا تھا قرآن مجید. تو وہ دریا میں پھینکنے کا ائمہ نے حکم دیا تو اس وقت وہ دریا میں جو سیاہی سے لکھے جاتے تھے وہ ختم ہو جاتے تھے، پانی سے ختم ہو جاتے تھے، اور نہریں بھی نہیں تھی، ہڈے بھی نہیں تھی، سیدھے چلے جاتے تھے سمندر میں. آج کل تو سمندر میں گیرنا بھی حرام ہے، کیونکہ میں نے گناہ گار آنکھوں سے سمندر میں جا کر ساحل میں دیکھا کہ قرآن مجید کے اوراق پڑھے ہیں، ادھر پیشاب ہوا ہے، ٹٹی، وہ گرتے ہیں، وہ موج دے کر باہر پھینک دیتا ہے. یہ ہمارے ملک میں بڑی بے ادبی ہو رہی ہے، بڑی بے ادبی ہو رہی ہے. اور حکومت کا کام ہے کہ وہ ایسا کام نہ ہونے دے جس سے قوم ملک پر خدا کا عذاب آ جائے، خدا کا عذاب آ جائے. کیونکہ حکومت وہ اچھی ہے جو قوم کو خدا کے عذاب سے بچائے، خود بھی خدا کے عذاب سے ڈرے، قوم کی بھی عقبہ سنوار دے. یہ ہماری درخواست، قوم کی عقبہ سنوار دے اور اپنی بھی عقبہ سنوار دے. یہ چند ڈالر روزہ زندگی ہے،
وہ قاضی صاحب نے فرمایا دج وج جگ وج تھو چھوڑ وے ڈورے تے مل مل چھوڑ وے اے دل پتر دی بھور وے تو کان ہاریندا تو کان ہیرے دی کڑی. پھر میں نے بیجا اور جگہ فرمایا انہیں کہ وطن بھی جگ مگ دیکھ دے بھول نہ پوی ہو وطن بھی گانا ہی رول نہ پو. خدا کی قسم خدا رسول کی ناراضگی میں کروڑوں بادشاہ سال کی بادشاہی وارے کروڑوں سال کی کیونکہ آخر ختم ہو جائے گی. اللہ کے نزدیک جو چیز فنا ہو جائے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. حقیقی بادشاہ آپ ہے قدیم آپ ہے. باقی سب بادشاہ جو ہیں اس نے دید دیتا ہے جتنا کر سکتا ہے چھین سکتا ہے. اور یہ عوام یہ مت خیال کرے جلوس نکال کر یہ بھی نہ رکھو کہ اللہ اس بات. اور بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ بغاوت ہے یہ بادشاہ اتر جائے جلوس نکالنا یہ حکومت ختم ہو جائے اتر جائے یہ بغاوت ہے. تو یہ کرنا غلط ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ حکومت دیتا بھی ہے چھین بھی لیتا ہے. بندہ کوئی نہیں چھین سکتا کسی سے. جو بندے کے بس کا کام نہیں اس کے لیے اٹھ کر وہ ملک اور قوم کا نقصان کرے. یہ بادشاہ اللہ دیتا ہے اور اللہ چھینتا ہے اور کوئی نہیں لے سکتا. تو قرآن مجید کا احترام نہیں ہے ہمارے ملک میں. نالیوں میں جہاں مسجدوں میں ایسا کمرہ مسجدیں چاہے کچی بھی ہوں چھوٹی بھی ہوں ایسا کمرہ ہو جو آپ قرآن مجید رکھے جائیں. نہر میں پھینک دیتے ہیں. جہاں دیکھو قرآن مجید پڑھے ہیں اللہ کے نام پڑھے ہیں. اتنا چھاپے ہو گئے ہیں خدا کی قسم اگر میرے بس کی بات ہوتی تو میں ایک چھاپا رکھتا جو قرآن مجید ایک چھاپا اور گراں قیمت رکھتا. جو کم قیمت ہو گئی اور چھاپے عام ہو گئے. اس فتنہ نے قرآن مجید کو بے عزت کر دیا اور تمہاری ہماری زندگی غیر محفوظ ہو گئی. ہم ہر وقت خدا کے عذاب میں ہیں. دعا مانگو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور قرآن مجید کی عزت. اور دوسرا مطالبہ جن مذہب سے اختلاف ہے کہ مذہبی اختلاف کو بزرگان دین نے رحمت کا ہے چھاج ہے نا چھاج. جب اختلاف مباحثہ نہ ہو تو حق نمایاں نہیں ہوتا. چھاج ہے لیکن پرامن طریقے یہ یاد رکھنا زبان تک لڑنا بھیڑنا نہیں. تو چھاج جو ہے چھاج کریں گے تو گندوں میں ایک طرف ہو جائے گی جو ایک طرف ہو جائے گا ڈھیلا ایک طرف ہو جائے گا. اختلاف نہ ہو مباحثہ نہ ہو تو حق نمایاں نہیں ہوتا. جس طرح وکیل متضاد ہوتے ہیں وہ مباحثہ کرتے ہیں تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ سچ جب مباحثہ نہ ہو تو سچ اور جھوٹ وہ مکس رہتا ملا ہوا رہتا ہے. اس لیے دینی اختلاف جو ہے رحمت ہے مگر ہے پرامن طریقے سے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو منشور ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا آدمی ان کی طرف نہ جائے. جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے اور جو بچانا چاہتا ہے وہ دفاع کرتا ہے. ہمارا منشور تقریر کا یہ ہے کہ ہمارا دوسری طرف نہ جائے. دوسرا ہمارے جو مذہب مخالف مذہب ہیں وہ ہمارا چنتے ہیں جی ہمیں گالی دیتے ہیں. میں ایمان سے آج سطح پر وعدہ کر رہا ہوں ان سے کوئی بے شک جا کے کہہ دے بھائی تم ہمیں گالیاں دو جتنا مرضی آئے ہمیں کافر کہو ہمیں مشرک کہو لیکن داتا صاحب کو مشرک مت کہو. تم ہمارے باپ جن کو ہم باپ دادا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے متعلق جن کو ہم باپ دادا سے اچھا سمجھتے ہیں تم ان کو گالی دیتے ہو. تم اپنی گالی کی بات کرتے ہو. تم ہمیں لکھا لو ہمیں کافر کہو مشرک کہو ہمیں گالی دو ہم آپ کا منہ چومیں گے. ہم جن کو باپ دادا سے اچھا سمجھتے ہیں انہیں گالی مت دو. ہم زبانی پرامن طریقے سے آپ کو ضرور یہ مطالبہ کرتے رہیں گے. بادشاہ عوام وہ اچھی سن لینا اور دعا کرنا ہم ایسے بن جائے. عوام وہ اچھی جو اپنی حکومت کے پیچھے ہو. حکومت وہ اچھی جو علماء حق کے پیچھے ہو. علماء حق وہ اچھے ہوں جو صلحاء اولیاء فقراء کے پیچھے ہو. اور فقراء وہ اچھے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے چلے. جب یہ رابطہ ٹوٹ جائے گا تو ایمان سے امن کے امن کیا ہمیں فلاح نہ دنیا کی مل سکتی ہے نہ آخرت کی مل سکتی ہے. وہ فقیر نہیں ہے چاہے کرامتا دکھاتا جائے. دجال بھی دکھا دے گا. جو خدا رسول کے فرما بردار نہیں ہے وہ فقیر ہو نہیں سکتا. مسئلہ اسی میں ہے. تو عوام سے عوام وہ اچھی سن لینا اور دعا کرنا ہم ایسے بن گئے. عوام وہ اچھی جو اپنی حکومت کے پیچھے ہو. حکومت وہ اچھی جو علماء حق کے پیچھے ہو. علماء حق وہ اچھے ہوں جو صلحاء اولیاء فقراء کے پیچھے ہو. اور فقراء وہ اچھے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے چلے. جب یہ رابطہ ٹوٹ جائے گا تو ایمان سے امن کے امن کیا ہمیں فلاح نہ دنیا کی مل سکتی ہے نہ آخرت کی مل سکتی ہے. ذرا کان کھول کر دوسروں کو بھی بتانا. ہم آپ کے عزائم اور عقل بلند کر رہے ہیں دین کی روشنی میں. غلط بات ہو تو بالکل نہ ماننا اور صحیح ہو تو پھر سمجھ کر مانو. ایمان سے
جو عقیدے کو کچھ نہیں سمجھتا کیا عمل اس کو فائدہ دے گا؟ ساروں کا یہی بات ہے نا، کسی کو ہے شک، جو عقیدے کو کچھ نہیں سمجھتا عمل کو زیادہ سمجھتا ہے اسے کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ اور میں بتاؤں داڑھی عمل ہے یا عقیدہ ہے؟ داڑھی عمل ہے، اتنا تو سمجھو، داڑھی کیا ہے؟ عمل ہے۔ حج عمل ہے، یہ حافظہ عمل ہے، علم بھی عمل ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہے تو دنیا کا عالم ہے اسے علم فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کہ عمل کی بنیاد عقیدہ ہے۔ جو بنیاد کو کچھ نہیں سمجھتا، اگر ٹہنیوں کو کیا سمجھے، ٹہنیاں تو اس کے ساتھ ہی ہیں۔ ارے عقیدے کی بنیاد، عمل کی بنیاد عقیدہ، اور عقیدے کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عالم گناہ کرے تعجب ہے اچھالا جاتا ہے، حافظ گناہ کرے اچھالا جاتا ہے، داڑھی والا گناہ کرے اچھالی جاتی ہے بات اس کی، حاجی گناہ کرے اچھالی باتی ہے۔ یہ سارے عمل ہیں، ارے یہ عقیدے سے اچھے ہیں، اور عقیدے کی بنیاد کلمہ شریف ہے۔ اور جو کلمہ شریف کو کچھ نہ سمجھے ایمان سے، وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ گناہ کلمے پڑھنے والے پر حرام ہے، کسی داڑھی والے پر حرام نہیں، کسی عالم پر حرام نہیں، کسی حافظ پر حرام نہیں، کسی حاجی پر حرام نہیں۔ بہو سلطان بول اٹھے، فرمایا دو جہان کلمے دے اندر کی جانے خلقت بھولی ہوں۔ ارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا سارا دن گناہ کرے، ہم تعجب نہیں کرتے؟ تو ہماری نگاہ میں کلمہ کچھ نہیں ہے۔ امام سے اگر داڑھی والے پر گناہ حرام ہوتا تو سکھوں کا پہلا نمبر ہوتا۔ بڑے بڑے عالم راہب مارے گئے، بلال حبشی کلمہ پڑھ کر فرشتوں سے بھی زیادہ شان پا گیا۔ ایسا ہے نہیں ہے؟ دوسرا یہ بات ہے، میں آپ سے اتنا آپ کو پاس کل تو نہ بنے یار، اتنا تو کچھ سوچو بھی صحیح کہ داڑھی کیا ہے، سنت ہے۔ ایمان سے سب کو پتا ہے نا، یہ تو سب کو پتا ہے کہ داڑھی کیا ہے، شادی سنت ہے۔ کبھی شادی والے کو بھی آپ نے کہا کہ یہ سنت کا احترام کیوں نہیں کرتے، تم شادی کر کے کیوں گناہ کرتے ہو، کیوں یہ بے انصافی ہو رہی ہے؟ کیا اسے عقل مندی کہتے ہیں؟ وہ شادی سنت ہے جس طرح داڑھی سنت ہے۔ اگر شادی والا خراب ہو جائے قوم نام نہیں لیتی، ارے داڑھی والے سے گناہ ہو جائے کیوں چلتی ہے پھر قوم؟ کیا سنت سب برابر نہیں ہے؟ وہ بھی سنت مؤکدہ، وہ بھی سنت مؤکدہ۔ فرائض واجبات اور سنن مؤکدہ میں ہمیں چھٹی نہیں ہے۔